الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے یہ پڑھیں گے کہ کیا اللہ عز وجل کا ہر کام حکمت ہے؟ نیز کیا اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی دوسری برائیاں کر سکتا ہے؟ نیز تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے حق میں جو لکھ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور ہو گیا؟ نیز اگر کوئی بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اللہ تعالی کی طرف یا اس بندے کی طرف؟ انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عالم الاسباب بنایا، یعنی اس دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا، سبب ٹھہرایا۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے لیے سبب بنایا۔ اسی طرح بیج ہے، بیج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کے لیے سبب بنایا۔ ٹھیک ہے، الغرض دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے، کان دیکھے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو آگ گرمی کے بجائے سردی پہنچائے، سردی دے، جیسا کہ ہوا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو آگ گرمی کے بجائے سردی دے، ٹھنڈک پہنچائے۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو پانی گرمی پہنچائے۔ پانی تو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو پانی گرمی دے، گرمی پہنچائے۔ آنکھ سنے، کان دیکھے۔ فی الحال ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ہم آنکھ سے سنیں اور کان سے دیکھیں۔ یعنی یہ سب اسباب ہیں۔ آنکھ سبب ہے دیکھنے کا، کان سبب ہے سننے کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے ایک کو دوسرے کا سبب بنا سکتا ہے۔ یعنی آنکھ کو سننے کا سبب بنا سکتا ہے، کان کو دیکھنے کا سبب بنا سکتا ہے۔ خیر، عقیدہ نمبر 16۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر عیب اور ہر طرح کی کمی، نقص یعنی کمی، محال ہے۔ محال یعنی کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی عیب اور کوئی بھی کمی کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں۔ یہ چند برائیاں یہاں پہ شمار کی گئی ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی برائیاں ہیں، سب برائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے
لیکن بولتا نہیں۔ تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا غیبی تو ہے لیکن اپنا غیب چھپائے رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو غیبی مانتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ عیب چھپائے ہوا ہے، لیکن وہ عیبی تو مانتا ہے نا۔ کیونکہ آج کل بعض حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دیتے؟ دلیل پوچھو تو بتاتے کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر نہ ہو تو گویا کہ بندہ اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو گیا۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر جھوٹ پر قادر نہ ہو اور بندہ تو جھوٹ بول لیتا ہے، بندہ تو جھوٹ پر قادر ہے، تو گویا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ قدرت والا ہو گیا۔ الٹی ہی منطق ہے ان کی۔ بیوقوفوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جھوٹ میں وہ صلاحیت نہیں کہ وہ تحت قدرت باری تعالی آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت میں کسی طرح کی کمی نہیں، لیکن جھوٹ میں وہ صلاحیت نہیں کہ جھوٹ اللہ سبحانہ و تعالی کے قدرت کے تحت آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، کسی طرح کی کمی نہیں، لیکن جھوٹ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آئے۔ اس میں یعنی جھوٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قادر نہ ہونے میں نعوذ باللہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی، جیسا کہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس کا، حالانکہ اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر، یہ مطلقاً درست نہیں ہے، مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ درست بھی ہے، یہ ترجمہ عرف عام میں یہی کیا جاتا ہے، لیکن بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شے جو ہے یہ شاء کا مصدر بھی بن سکتا ہے، اور شاء کا مصدر مان کر اگر ہم ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کبھی برائی کو نہیں چاہے گا، کبھی برائی کا قصد نہیں فرمائے گا، تو اس پر بھی یعنی برائیاں جو ہیں اس کے تحت قدرت نہیں آئیں گی۔ خیر دیکھیے، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا غیبی تو ہے لیکن اپنا غیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں۔ تو صرف جھوٹی کی بات کیا ہے، جتنی برائیاں ہیں، چاہے بھول ہو، ظلم ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اس کے قول کے مطابق ظلم تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، بھول تو سکتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے حیائی تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح جتنی بھی برائیاں ہیں سب کے بارے میں یہ ماننا لازم آئے گا کہ تمام برائیاں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی میں پائی تو جاتی ہیں، لیکن وہ چھپائے ہوا ہے، ظاہر نہیں کرتا، وہ کرتا نہیں ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر ایک جھوٹی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ عیوب کثیرہ عدیدہ۔ اللہ تعالی عن ذلک علوا کبیرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بلند و بالا ہے، بلند و بڑا ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو غیبی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عیب کو ممکن جاننا، کسی کمی کو، کسی نقص کو ممکن جاننا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیبی ماننا ہے۔ صرف اتنا ماننا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برائی پر قادر ہے، جھوٹ پر قادر ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیبی جاننا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں ہو گئی کہ کوئی بندہ برائی تو کر سکتا ہو لیکن کسی کے ڈر سے نہ کرتا ہو، تو گویا کہ وہ غیبی ہی ہوا نا۔ مثال کے طور پر کوئی چوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے
اور چاہتا بھی ہے چوری کرے لیکن کسی کے خوف سے، بدنامی کے خوف سے چوری نہیں کرتا، تو کیا وہ غیبی نہیں ہوا؟ اس میں بھی ایک برائی پائی جاتی نا، یہ بھی ایک برائی ہے نا، چوری کی طاقت رکھنا، تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ تو جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں پر قادر ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیبی مانتا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے غیب کو ممکن جاننا گویا کہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے، کیونکہ فنا ہونا بھی ایک غیب ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کے لیے غیب کو ممکن جانے تو فنا کو بھی ممکن جانے گا، فنا کو بھی جب ممکن جانے گا تو جو فنا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ خدا ہی کا انکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے، آمین۔ تقدیر، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اندازہ لگانا، اور شرعاً تقدیر کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا، عالم کہتے جمیع ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کو کیا کہتے؟ عالم کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ جو کچھ بندے کرنے والے تھے، جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا، جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے اسے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی ہے، کسی کی قسمت میں برائی لکھی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ اس لکھ دینے کی وجہ سے مجبور ہو گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں برائی لکھی ہے اس لیے وہ برائی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ برائی کرنے والا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے اسے جان کر لکھ لیا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھیں، مثال کے طور پر زید ہے، زید 1 تاریخ کو ممبئی جانے والا ہے، 2 تاریخ کو کسی اور جگہ یو پی جانے والا ہے، 3 تاریخ کو اس کا جدول کہیں اور ہے، 4 تاریخ کو کہیں اور جانے والا ہے۔ اس طرح اس کا جو جدول ہے یہ آپ کو کسی طرح معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طرح آپ اسے جان لیے، جاننے کے بعد آپ نے اسے لکھ دیا، تو کیا آپ کے لکھ دینے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا؟ نہیں، آپ کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا کرنے والا تھا، آپ نے اسے کسی طرح بھی آپ نے اسے جان کر لکھ لیا، تو لکھنے کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بندے کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ کون کیا کرے گا نہیں کرے گا، اس لیے بندہ نہیں جان پاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کیا کرنے والا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے بندہ کیا کرنے والا ہے اسے لکھ لیا ہے، لیکن اس لکھنے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوا، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لکھ لیا ہے۔ خیر دیکھیے، کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا، اگر کوئی بندہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا، برائی نہ لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ کے علم نے یا لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، ٹھیک ہے، وہ جو کرنے والا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے جان کر اسے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اس لکھ دینے نے یا اس جان لینے نے، اللہ کے اس علم نے اسے مجبور نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے. تقدیر کے بارے میں غور کرنا، بحث کرنا لوگوں میں منع ہے. ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کریں، تقدیر کے معاملے میں غور نہ کریں. بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہم جو کرنے والے تھے اسے لکھ دیا، اور یہی تقدیر ہے. اس لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے. آدمی جو ہے یہ پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آدمی بالکل مجبور نہیں ہے کہ کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، ارادہ سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کو بیان کر رہے ہیں. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے. آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے، لیکن پورا اختیار نہیں دیا ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو مختار سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ کرتا ہوں سب میں ہی کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پورا مختار نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ اس کام کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو کوئی کام کرے، چاہے تو کوئی کام نہ کرے. کوئی اچھا کام ہے تو چاہے تو اسے کرے، چاہے تو نہ کرے. کوئی برا کام ہے، مثال پر چوری ہے، تو چاہے تو چوری کرے، چاہے تو چوری نہ کرے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کرنے کا اختیار بندے کو دیا ہے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی اور بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نیک بندہ ہے، یہ نیکی فلاں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی نسبت اس بندے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو اس کی طرف نسبت نہ کرتے، بلکہ سب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے، کیونکہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے. اسی وجہ سے ہم چاہے کوئی بھی کام ہو، نیکی ہو یا بدی، اس کی نسبت بندے کی طرف کرتے ہیں. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھ لینا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، برائی کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بھی گمراہی ہے. اس طرح یہ سمجھ لینا، اپنے آپ کو مختار سمجھ لینا، یعنی میں جو چاہتا ہوں بس وہی ہوگا، جو بھی کرتا ہوں صرف میں ہی کرتا ہوں، اللہ کے ارادے کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے. مسئلہ نمبر 2، برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ اگر کوئی بندہ برا کام کرے تو اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا. کوئی برا کام کیا تو اسے چاہیے کہ یہ نہ کہے خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا. حالانکہ حقیقتاً برائی کا خالق بھی اللہ ہے. خالق ہونا الگ ہے، کاسب ہونا الگ ہے. برائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن کیونکہ بندے نے اسے اپنے اختیار سے اپنایا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ برائی کی نسبت اپنی طرف کرے. خیر دیکھیے، برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی عطا سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا. اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے. اگر کوئی برا کام ہوا تو اپنے نفس کی شرارت جانے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. علم دین کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.